پلانے والا ہونا چاہیے، اور زبان دم کرنے کے لیے بھی بابا فرید الدین گنج شکر کی زبان چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کے وظیفے ہیں، رب کریم نے عطا فرمایا، حدیث پاک میں ان کا ذکر آیا۔ سورۃ الانعام وہ سورت ہے کہ جس میں اصول عقیدے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا اور عقیدے پر بات ہوئی ہے، اور زمانہ جاہلیت کے وہ جاہلانہ جتنے بھی عقیدے تھے ان تمام کی صورت میں تردید کی گئی، خواہ وہ عقیدے مشرکوں کے ہوں کہ ملحدوں کے ہوں، تو رب کریم نے ان تمام کی جو ہے اس میں تردید کی۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ پہلی صورت ہے کہ جس کا آغاز الحمدللہ سے ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا، اور وہی رب ہے کہ جو تاریکی میں سے روشنی نکالتا ہے اور پھر روشنی میں پھر دوبارہ وہ تاریکی ڈالتا ہے۔ تو پھر فرمایا رب کریم نے کہ وہی رب ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، وہی رب ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور وہ جانتا ہے جو تم اعلانیہ کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو، اور جو کچھ بھی تم نے کیا اس رب سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ابتدائی 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ اچھا، اس صورت کے آغاز میں اللہ پاک کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رب جو ہے وہ زمینوں کا بنانے والا، آسمانوں کا بنانے والا، انسانوں کا بنانے والا، مٹی سے زندگی عطا کرنے والا، تمہارے رازوں کو جاننے والا، ظاہر کو بھی جاننے والا، باطن کو بھی جاننے والا، تمہارے ایک ایک عمل کی خبر اس رب کو ہے۔ تو یہ ساری صفات رب کریم نے اپنی شروع میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت میں یہ صورت اتری ہے تو سرکار کے دربار میں یہ صورت لے کر فرشتوں کی جو فوج آئی تھی ان کی تعداد 70,000 تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ صورت اتری ہے، اور وہ کہہ رہے تھے، وہ فرشتے کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ انسان کا کہنا اور فرشتوں کا کہنا، اور فرشتہ بھی ایک نہیں 70,000۔ میں نے ساؤنڈ کیسا آ رہا ہوگا؟ جو سن رہے ہوں گے فرشتوں کی آواز، آقا علیہ السلام اسے سن رہے ہیں، تو وہ فرشتوں نے آ کر 70,000 سبحان اللہ الحمدللہ کے نعروں کے بیچ میں، پتہ یہ چلا کہ نعرے فرشتے بھی لگاتے ہیں، تو نعروں کے بیچ میں 70,000 فرشتے یہ نعرے لگاتے ہوئے آئے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ، اور ان نعروں کے ساتھ آقا علیہ السلام کے دربار شریف میں سورہ انعام کا تحفہ پیش کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں ابن عباس کا قول اتنا مضبوط قول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے شہزادے ہیں۔ حضرت عباس آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہیں، اور حضرت عباس وہ چچا ہیں کہ جن کا وسیلہ دے کر فاروق اعظم بارش کی دعائیں کرتے تھے اور بارش برستی تھی۔ تو پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے سمجھنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 130 آیتیں اگر پڑھ لے بندہ، اس کی 130 آیتیں پڑھ لے تو عرب کی زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی حرکتیں ہیں ان تمام کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی ایک ایک حرکت کی پھر تردید اللہ نے کی ہے دلائل کے ساتھ۔ تو زمانہ جاہلیت کا اس کو پتہ چل جائے گا۔ اسی صورت کے شروع میں مشرکین کا رد ہے، شروع میں مشرکین کا، اور اس کے آگے ملحدین کا۔ اب یہاں پر یہ میں نے ایک اس کا مقدمہ جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور رب کریم نے اس کے آغاز میں فرمایا کہ اے محبوب، جو آیتیں جو نشانیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ نے یہ آیتیں جب ان لوگوں کو پیش کی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان آیتوں کو خوش دلی سے وہ مانتے، انہوں نے منہ پھیر لیا، اور تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو انہوں نے جھٹلا دیا جو آپ لے کر آئے تھے۔ اور مشرکین کی ایک عادت کیا تھی، اللہ پاک محفوظ رکھے، نہ صرف یہ کہ وہ حق کو جھٹلاتے تھے بلکہ وہ اس آئے ہوئے حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان قریب ان کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے جتنے مذاق اس دین کے اڑائے ہیں
ان تمام کو عذاب چکھنا پڑے گا اس کا جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ابتدائی آیتوں کا مختصر میں نے ترجمہ مفہومی آپ کے سامنے پیش کیا۔ آیت نمبر 11 میں رب کریم نے فرمایا میرے محبوب، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ رب نے اپنے حبیب کو خطاب کیا، قل، اے محبوب آپ کہیے، میرے مالک، کہنا تیری شان ہے، یہ کلام تیرا ہے، تو مالک تو ہی اپنے بندوں کو فرما دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کے منہ سے کہلوانا اچھا لگتا ہے، ہم نے تو اپنی وحدانیت کا اعلان خود نہیں، وہ بھی اپنے محبوب سے کروایا۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے۔ محبوب آپ کہیے کہ سیر کرو زمین میں اور دیکھو اللہ نے جھوٹوں کا کیا انجام کیا۔ زمین میں سیر کرنی چاہیے، اور ہر وہ سفر کہ جس میں دین کا مقصد ہو تو وہ سفر اس کے لیے باعث عبادت، باعث برکت ہے، اور ہر وہ سفر کہ جس میں اس کا ارادہ معصیت کا ہو تو ایسا سفر اس کے لیے حرام ہے اور باعث گناہ ہے۔ رب نے فرمایا کہ سفر کرو زمین میں اور دیکھو اللہ نے فرعون کا کیا انجام کیا، اللہ نے قارون کو کہاں پہ لے جا کر پھینکا۔ وہ ساری جگہ موجود ہیں دنیا کے اندر، وہ سارے عجائبات موجود ہیں کہ کہاں پر اللہ کے عذاب اترے، کہاں پر جو ہے وہ قتل ہوئے، کہاں پر جو ہے وہ ظلم ہوئے۔ تو رب نے فرمایا کہ ان تمام جگہوں کا مشاہدہ کرو اور دیکھو کہ اللہ نے جھوٹوں کا کیا انجام کیا۔ تو اس سے بنسبت یہ بات اور مضبوط ثابت ہو گئی کہ جب جھوٹوں کا انجام دیکھنے کے لیے زمین کی سیر ہو سکتی ہے تو پھر بغداد جانا تو بدرجہ اولا ثابت ہو گیا کہ جا کر دیکھو اللہ نے عبد القادر جیلانی کو کیا شان عطا کی ہے۔ پھر لاہور بھی جاؤ اور داتا علی اجویری کو دیکھو کہ اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ پھر وہ پاک پتن پہنچے اور بابا فرید الدین گنج شکر کو بھی سلام پیش کرے کہ رب نے ان کو کیا بلند رتبہ عطا کیا ہے۔ آگے رب کریم نے فرمایا، آیت نمبر جو ہے وہ ہے 17، ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا۔ میں نے کہا مبارک ہو یہ سواری، کتنی پیاری سواری، اور اس پر سوار آقا، اور آقا کے پیچھے میں بیٹھا ہوں۔ میں چھوٹا تھا، فرمارے میں عمر میں چھوٹا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ میں تم کو کچھ الفاظ یاد کرا دیتا ہوں، تم اس کو یاد کر لو۔ اے کاش کہ ہم بھی یہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ الفاظ یاد کرا دیتے ہیں۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم جہاں پر بھی اپنے خدا کو یاد کرو گے وہاں پر تم اپنے رب کو پاؤ گے۔ حدیث تو بہت طویل ہے، میں مختصر کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر پورا جہاں مل کر چاہے کہ تم کو خوشیاں دے دے اور خدا نہ چاہے تو پورا جہاں تم کو خوشی کا ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، اور پورا جہاں اگر چاہے کہ وہ تم کو مصیبت پہنچا دے، خدا نہ چاہے تو پورا جہاں بھی مل کر تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر رب کریم نے یہی فرمایا، اور اسی حوالے سے یہ آیت کہ اگر پورا جہاں مل کر چاہے کہ وہ تم کو ضرر پہنچائے بغیر اللہ کے نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اگر میں حق پر ہوں تو کوئی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، یہ میرا ایمان ہے، اور ہر مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ ناحق ہے، اور اگر اللہ نے، یہاں پر تقدیر کی بھی بات ہے، ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ خیر ہو تو یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ہمارے ساتھ اگر کوئی برا ہو تو یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے۔ خیر کا ملنا اللہ کا انعام ہے، اور اگر ضرر پہنچے تو اس پر صبر کرنا یہ بھی رب کا انعام ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو اس سے بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ آگے آیت نمبر 20 میں رب کریم نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کو رب کریم نے کتاب عطا کی تھی، تورات، انجیل اور زبور، اس میں میرے حبیب کا اتنا ذکر کیا گیا تھا کہ جنہوں نے تورات، زبور اور انجیل کو پڑھا تھا وہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
سابقہ قوموں کے اندر بھی میرے سرکار کا ذکر اتنا ہوا ہے کہ وہ لوگ اتنا پہچانتے ہیں۔ قرآن مجید کے 5ویں سپارے کے اندر وہ ذکر گزر گیا، میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں۔ بعض صحابہ جو ایمان لائے، ایک لفظ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، یحرفونہ، وہ لوگ قرآن میں تحریف کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جو ہیں وہ تورات اور انجیل کے بڑے ماہر تھے، تو میں ان سے انجیل پڑھا کرتا تھا اپنے ابا سے، تو بعض جگہ پر پڑھتے پڑھتے وہ ہاتھ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے چھوڑو اس بات کو، آگے چلو۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ابا نے یہاں پر ہاتھ کیوں رکھا، کہنا پڑھو آگے پڑھو، یہاں نہیں پڑھو آگے چلو۔ کہنے بعد میں پھر میں لائبریری میں جا کر وہ کتاب انجیل اٹھا کر جب میں اس جگہ پر جہاں پر ابا نے ہاتھ رکھا تھا میں اس کو جب پڑھتا تھا تو وہ چھپاتے اس وجہ سے تھے کہ وہ نعت مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی نعت کو چھپانا ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ حضور کے غلام تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اگر رب نے موقع دیا اور سرکار جب قبر میں تشریف لائیں تو حضور کا غلام تو وہاں پر بھی کھڑے ہو کر کہے گا الصلاۃ والسلام۔ پھر رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 29 میں کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہماری جو زندگی ہے یہی زندگی ہے، اور یہ بند ہوئی آنکھ اور زندگی کا خاتمہ، اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں، نہ برزخ کی زندگی ہے، نہ عذاب قبر ہے، نہ قبر کی نعمتیں ہے، نہ قبر کا دبانا ہے، نہ قبر کی راحتیں ہے، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ قبر میں چین کی نیند ہے، نہ میدان محشر ہے، نہ رب سے ملاقات ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر زندگی کا سوئچ آف ہو گیا، اس کے بعد انسان کا کوئی بھی کام نہیں اور انسان مر کر قبر میں وہ ختم ہو گیا۔ رب نے فرمایا جب محشر میں ان کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا تو اس دن کہیں گے ہیں یہ دن بھی تھا اور ہمیں یہاں پر آنا تھا۔ میرے رب نے فرمایا وہ جو سمجھ رہے تھے کہ صرف زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 30 میں کہ محبوب اگر آپ دیکھیں کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے اور کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں؟ اب دیکھو اپنی آنکھوں سے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، ایک دن قیامت ہے، ایک دن جج منڈے ہے، ایک دن حساب کا ہوگا، رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، آج کیا یہ حق نہیں؟ اب وہ کہیں گے قالو بلا، اب کہیں گے ہاں یہ حق ہے، ہمارے رب یہ حق ہے۔ تو رب کریم فرمائے گا فذوقوا العذاب، چکھیے یہ آپ کے لیے VIP عذاب ہے، بما کنتم تکفرون، جو تم جھٹلاتے تھے آج اس جھٹلانے کا تم کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، اگلی آیت کے اندر فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہی سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ مومن تو تمنا کرتا ہے ادھر میری آنکھ بند ہو ادھر حضور کا جلوہ نصیب ہوگا، آئے کب وہ میدان محشر سجے گا جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا۔ مومن تمنا کرتا ہے، اس کی تمنا، اسی لیے تو کفر آج بھی مسلمانوں سے ڈرتا ہے۔ کفر کی طاقت مکڑی کے جالے کے برابر، مومن پھونک مار دے تو ان کے تمام دریچے اڑ جائیں گے، یہ میرے قرآن نے کہا۔ اور اس کے ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے موت عذاب ہے اور مجاہد کے لیے شہادت رتبہ ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے ان چیزوں سے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ وہ خسارے میں ہوں گے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ وہ وقت اور وہ گھڑی اور قیامت کا وہ منظر آ گیا تو اس ٹائم پر انہوں نے کہا یا حسرتنا، اے شرمندگی، اے ندامت، اے کاش کہ ہم نے اس دن کو پہلے سے مان لیا ہوتا۔ جرمن میں استاد کلاس میں پڑھا رہا ہے اور پڑھاتے ہوئے اس نے کہا اللہ کا وجود نہیں، معاذ اللہ۔ تو شاگردوں نے کہا کہ استاد آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں؟ کہنا ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا تو ہم اللہ کو کیسے مان لیں؟ تو وہاں پر ایک ہوشیار شاگرد تھا اور اللہ نے اپنے حق کہلوانا ہو تو کسی سے بھی کہلوا سکتا۔ ابو جہل کہتا تھا نا یہ جب آتے ہیں حرم کے اندر تم لوگ کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ سرکار کے استقبال میں کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ بیٹھے رہا کرو۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، سارے بیٹھے رہے، ابو جہل کھڑا ہو گیا۔
اب جب سردار کھڑا ہوا تو سب کو کھڑا ہونا پڑا، تو بعد میں پکڑا قوم نے کہ ہم کو منع کرتا کمبخت تو خود کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ابو جہل نے اس پر کیا کہا، واللہ میں تو زمین سے بالکل چپک کر بیٹھا تھا، غیبی اہنی طاقت تھی جس نے مجھے بغلوں میں ہاتھ دے کے کھڑا کر دیا۔ تو رب کریم جس سے چاہے حق کہلوا دے۔ شاگرد نے کہا، کہنا استاد جی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کلاس کے باہر 3 گاڑیاں کھڑی ہیں تو کیا آپ میری بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کہنا ایسے تو نہیں ایکسیپٹ کروں گا، باہر جا کر میں دیکھوں گا اور اگر وہاں پر 3 گاڑیاں ہوئیں تو پھر میں تمہاری بات کی تصدیق کروں گا۔ تو استاد، اب شاگرد کہتا ہے اس استاد کو کہ جو استاد اس کو علم دے رہا، شاگرد اس کو کہتا ہے کہ استاد آپ کی عقل پہ تف ہے، آپ کی عقل پہ لعنت ہے، اتنا بڑا اپنے جسم کا وجود دیکھنے کے بعد بھی تمہیں خدا یاد نہیں آتا۔ وہ گاڑی دیکھ کر تم کہو گے کہ ہاں تصدیق کر دی، اتنے بڑے جسم کو دیکھ کر خدا کی تصدیق نہیں کرتے؟ کیسی آنکھیں بنائی، کیسی ناک بنائی، کیسے ہاتھ بنائے، سینٹی کا بھی فرق نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جو ہاتھ بنائے ہیں جیسی انگلیاں اس ہاتھ کی ویسی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہماری کون کون سی نعمتیں اور ہماری کون کون سی قدرت کو تم دیکھو گے۔ اور یہیں پر رب کریم نے آگے جو ذکر ہوا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب یہ دونوں ہستیاں جب انتقال کر گئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وہ سال اتنا غم کا تھا کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن ہوا، غم کا سال۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت زیادہ دل پر اس کا اثر تھا۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مشرکین مکہ نے ایک روز میرے سرکار تشریف لا رہے تھے راستے میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جہاں میں سب سے زیادہ آزمائش اگر ہوئی ہے تو وہ نبیوں کی، پھر صالحین کی، اور اس کے بعد جیسے جیسے درجے جن کو دیے گئے اسی حساب سے ان کی آزمائش بھی ہے۔ جس کو سب سے بلند رتبہ ملا تو اس کی آزمائش بھی سب سے بڑی ہے، اور پورا جہاں آج یہ کہتا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب سرکار سب سے اعلیٰ ہیں تو سرکار کی آزمائش بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے تھے، میرے سرکار کے سر انور پر کسی مشرک بیمان نے مٹی پھینکی اور بھاگ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گھر میں داخل ہوئے تو حضور کی پیشانی مبارک، اس پر ہماری جانیں قربان، وہ پوری غبارہ آلود میرے سرکار کی جو ہے وہ، بلکہ یوں کہوں گا میں کہ مٹی حضور کی محبت میں حضور کی پیشانی سے چپکی ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور سیدہ آقا کی کوئی شہزادی، سیدہ خاتون جنت نہیں، کوئی دوسری شہزادی تھی کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر انور کو پانی سے جو ہے وہ دھویا ہے۔ تو یہ سارے ظلم و ستم اور یہ ساری جو ہے وہ آزمائشیں چل رہی تھیں۔ تو اسی عرصے کے اندر اب رب نے دیکھے محبوب کو کس انداز میں رب کریم مخاطب فرماتا ہے۔ آیت نمبر 32 بلکہ آیت نمبر 33، قد نعلم، اے حبیب ہم جانتے ہیں، انہو لیحزنک، آپ غمگین ہیں، آپ پر غم ہے، آپ اداس ہیں، ہم جانتے ہیں۔ محبت کا یہ تقاضا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگا، لوگوں کی محبتیں بڑی مشہور ہوئی، لیکن حقیقت میں جو محبت خدا نے اپنے حبیب سے کی ہے اس محبت کی کوئی مثال ہی نہیں۔ تو رب نے فرمایا حبیب ہم جانتے ہیں کہ آپ پر کتنا بڑا اس وقت غم ہے، اور آپ کے غم کو اللہ دور کر رہا ہے۔ سورہ انعام لے کر 70,000 فرشتوں کی فوج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہی ہے، اور اسی وقت میں پھر یہ سورہ انعام جو ہے وہ ایک باری میں نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی 6 آیتیں بعد میں مدینہ شریف میں نازل ہوئیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دلجوئی کے لیے رب کریم نے یہ آیتیں نازل فرمایا، اور ساتھ میں کیا فرمایا، حبیب ایسا نہیں کہ یہ صرف قوم آپ کے ساتھ اس طرح کر رہی ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو رسول یہاں پر آئے ہیں انہوں نے بھی اپنی قوم پر صبر کیا۔ زکریہ علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، ان کے شہزادے حضرت یحییٰ پیچھے نماز پڑھنے والد کے باپ جس کا امام نبی رسول ہو، اور پیچھے جن کے بیٹے کے سر کو کاٹ دیا جائے آرے سے، لیکن یہ صبر کرنے والے وہ لوگ تھے کہ جن کی نماز میں ایک آہ کی آواز بھی نہیں آئی۔ بیٹا پیچھے قربان ہو گیا اور باپ کی نماز ویسے ہی جاری رہی۔
تو رب کریم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلانے والے آئے تھے اور ان کے تمام مصیبتوں پر جماعت رسل نے اس پر صبر کیا تھا۔ اے محبوب، آزمائش کی گھڑیاں ضرور آئیں گی، لیکن جہاں آپ کا دل اداس ہوگا تو آپ کی دلجوئی کے لیے خدا کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ پھر یہاں پر رب کریم نے فرمایا ایک مسئلہ ہے، اور یہ بھی عقیدے سے متعلق یہ مسئلہ ہے، آیت نمبر 59، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہے اور اس کے غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی خدا جانتا ہے اور جو کچھ سمندروں میں ہے وہ بھی خدا جانتا ہے۔ رات کی تاریکی میں جنگل کا اگر پتا ٹوٹ کر گرے تو اس کا علم بھی خدا کو ہے، اور زمین کے اندر دھسا ہوا کوئی دانہ اور کوئی بیج بھی ہے تو اس کا علم بھی خدا کو ہے، اور کوئی خشک اور تر ایسا نہیں کہ جس کا ذکر اس قرآن میں نہ کیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ سمجھیے مطلب کو۔ رب کریم نے فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، زمینوں کا سمندروں کا علم اللہ کو ہے، جنگل میں پتا گرے علم اللہ کو ہے، زمین میں بیج لگے اس کا علم اللہ کو ہے۔ لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ خشکی اور تری، خشکی سے مراد زمین ہے، تری سے مراد سمندر ہے، یہ ساری باتوں کا علم کہاں پر ہے؟ اس قرآن میں ہے۔ نادانی یہ سمجھے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ رب نے فرمایا ہم نے سارے علم کہاں پر رکھے؟ قرآن میں، اور قرآن کو پھر ہم نے کہاں پر بند کیا؟ محبوب کے دل میں۔ جب محبوب کے دل میں ہی پورا قرآن اتر گیا تو اب کون سی چیز ہے جو محبوب سے پوشیدہ ہو؟ اب کون سی چیز ہے جو محبوب سے پوشیدہ ہو؟ میں نے اس دن اعجاز قرآن کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی چائے میں مکھی گر جائے تو اس کے ایک پر میں بیکٹیریا جراثیم ہے اور اس کے دوسرے پر میں اس جراثیم کی دوا ہے ہی اس کے دوسرے پر میں، تو مکھی بھی ہوشیار ہے، جب وہ گرتی ہے نا چائے میں تو اپنا وہ پر ڈالتی ہے جس میں جراثیم ہے۔ تو آقا نے فرمایا فَلْيُغَمِّسُ، اس کو ڈبو اور اس کے بعد نکال کر پھینک دو۔ یہ نہیں ہے اس کو چوس کر پھینکے، یہ نہیں ہے، وہ تو کسی نے مثال دی کنجوس مکھی چوس، وہ نہیں ہے، بس نکالے اس کے بعد اس کو پھینک دے، اور اپنی چائے کو نہیں پھینکے، دودھ کو نہیں پھینکے، اس کو وہ پی لے، اس لیے کہ جو امراض اس میں کہتے ہیں اس کے دوسرے پر کے لگنے سے وہ امراض کا جو ہے شفا ہو گئی، ایک میں مرض تھا ایک میں شفا۔ سوال یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ یونیورسٹی تو ابھی بنی ہے، ٹیسٹ تو اب ہوئے ہیں، یہ کون سی لیبارٹری تھی کہ جس میں آپ کو پتا ہے؟ تو آقا کے دربار سے جواب یہ آئے گا لیبارٹری میں تو تم لوگ جا کر سیکھتے ہو، جس کو خدا نے پڑھایا ہو اس کو لیبارٹری کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سارے ذکر کیے، سمندر کی ساری باتیں کی، سمندر کے اندر کی ساری باتیں کی۔ تو وہ جو بیٹھے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں ہوتا، میرے آقا فرماتے ہیں ہمیں تو تمہارے دل کی کیفیت بھی پتا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف اپنی زندگی میں پتا ہے، آج بھی کوئی محبت سے اپنے محبوب آقا پر درود پڑھے تو حضور کو اس کا بھی پتا ہے۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ خشکی اور تری کا علم کہاں؟ قرآن میں، اور قرآن کہاں پر محفوظ ہوا؟ محبوب کے سینے میں۔ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید کے مکمل ہونے کے بعد جہاں کا کوئی بھی ایسا علم ہے ہی نہیں کہ جس کا علم میرے نبی کو نہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے جب علم غیب پر عقیدے کی تعریف کی، وہ عرب کے اندر ہمارے اوپر بہت بڑا الزام لگا ہوا تھا شام میں۔ وہ الزام یہ لگا تھا کہ یہ لوگ نبی کے علم کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ خدا سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہاں کے علماء نے جب علماء شام سے ملاقات ہوئی تو ان سے جب بات ہوئی، وہ سارے ہمارے عقیدے کے لوگ ہیں، پوری دنیا میں ہمارا عقیدہ ہے، پوری دنیا میں۔ تو جب وہاں پر ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ امام احمد رضا خان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ اس طرح سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ میں نے کون سی کتاب؟ کہنے کتاب کی۔ میں نے کہا یہ کتاب تو گھڑی ہوئی ہے، وہ کسی نے کتاب لکھ کر حوالے فاضل بریلوی کے دے دیے، فاضل بریلوی نے اس کتاب میں کیا لکھا، اس کتاب میں کیا لکھا۔ اصل کتاب لے کر میں پہنچ گیا، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ میرے امام کی کتاب ہے۔ حرم شریف کی زمین پر میرے امام نے یہ کتاب تحریر فرمائی تھی 5 گھنٹے کے اندر، عربی میں تحریر فرمائی تھی، بیماری کی حالت میں کوئی کتاب بھی نہیں تھی۔
بعد میں کسی نے امام اہل سنت سے پوچھا کہ اتنی ضخیم دلائل سے بھری ہوئی عربی زبان میں اتنی جلدی یہ کتاب آپ نے تحریر کیسے کر دی؟ کہنے اور کیسے تحریر کرتا، جس کے کان میں حضور حکم کرے، میں تو صرف املا کر رہا تھا۔ تو وہ جب کتاب سامنے رکھی نا تو اس کے پہلے پیج کے اوپر امام اہل سنت نے عقیدہ علم غیب لکھا ہے کہ نبی کے لیے علم غیب کا عقیدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا عطائی ہے۔ اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا، وہ از خود اپنے علم سے وہ جاننے والا ہے، وہ اس کی شان ہے، علیم اور حکیم اس کی شان ہے، خبیر اس کی شان ہے، اس کی صفت ہے۔ اس کو یہ علم کسی نے نہیں دیا، لیکن اللہ کا محبوب غیب جانتا ہے رب کی عطا سے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، محبوب کا علم عطائی ہے۔ اس کے بعد دوسری قید آپ نے کیا رکھی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا علم گویا مانند سمندر کے، اور اس میں اگر کوئی سوئی ڈبو کر باہر نکالے تو یہ جو علم پانی باہر آیا کتنا آیا؟ کوئی نسبت ہے اس کی؟ سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکال لے، اس کی کوئی نسبت اور مناسبت ہو سکتی ہے؟ فرمایا سمندر خدا کا علم ہے، اور یہ جو سوئی نکلی ہے یہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ لیکن یہ نکلنے والا بھی پھر کتنا نکلا؟ تو امام بوصیری کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ وہ جو نکلی سوئی ہے اس میں جتنا علم آیا ہے، لوح و قلم کے جتنے بھی علم ہیں، حضور آپ کے علموں کا وہ ایک ذرہ ہے۔ یہ امام بوصیری نے فرمایا۔ پھر تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی پھر یہ ساری شرطیں رکھی، اور ساتھ میں فرمایا کہ حضور کا علم تدریجی ہے۔ کیا ہے تدریجی؟ سمجھتے ہیں تھوڑا 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 کرتے 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 جیسے ہی قرآن مکمل ہوا میرے سرکار کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے نا کہ حضور سے فلاں واقعے کے بارے میں پوچھا گیا اور آقا نے یہ فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے کہا اس واقعے کو دیکھو قرآن مکمل ہونے سے پہلے کا ہے کہ بعد کا؟ کہنا میں یہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے کا ہے۔ میں نے بعد کا واقعہ لاؤ، جب قرآن مکمل ہو گیا اور اس کے بعد بھی فلاں چیز کی حضور کو خبر نہیں تھی، ایک روایت کو لا کر دکھا دے۔ فاضل بریلوی کا جب عقیدہ علماء شام نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا قسم خدا کی یہ تو وہی عقیدہ ہے جو ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں کا ہے، بلکہ 1400 سال سے مسلمانوں کا علم غیب سے متعلق یہی عقیدہ۔ اس کے اوپر پھر علماء شام کی تقریض ہیں، تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ علم غیب سے مراد، اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں سے جس کا پتہ نہ چل سکے، حواس سے جس کا پتہ نہ چل سکے، عقل سے جس کا ادراک نہ ہو سکے، وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے۔ قبر غیب ہے، عذاب قبر غیب ہے، قبر کی نعمتیں غیب ہے، میدان محشر غیب ہے، پل صراط غیب ہے، میزان غیب ہے، قیامت غیب ہے، حوض کوثر، یہ سب غیب ہے۔ اور میرے سرکار ایسے فرماتے تھے ہم یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ حق علیہ السلام نے فرمایا ہم حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام آپ کو نظر نہیں آیا؟ آقا کو پتا یہاں دو قبریں ہیں، کسی کو نہیں پتا، حضور کو پتا دو قبریں، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ذرا ٹہنی تو دینا۔ ایک سب ٹہنی اس پر ایک اس پہ لگائی، فرمایا یہ چغلی کرتا تھا، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دو ٹہنیاں لگائیں، فرمایا یہ ٹہنیاں جب تک سبز رہیں گی اس کے عذاب میں کمی رہے گی۔ میں نے قبر کا عذاب کون دیکھتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی پتہ یہ کس قوم کے تھے، کس قبیلے کے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد حضور منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے، ظہر ہو گئی خطاب جاری، عصر ہو گئی خطاب جاری، مغرب ہو گئی خطاب جاری، عشاء ہو گئی خطاب جاری۔ اور جو اب حضور منبر سے رات میں نیچے اتر رہے تھے تو مخلوق کی ابتدا سے لے کر آخری بندہ جو جنت میں جائے گا حضور نے اس کی بھی ہمیں اطلاع دے دی۔ اور کون سا؟ لیکن سامنے لوگ بھی تو ویسے ہی ہونا کہ جن کے سامنے حضور خبریں دیا کرتے تھے۔ حیرت ہے مجھے نبی کا کلمہ پڑھ کر کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میں نے معاذ اللہ، اس طرح تو کوئی اپنے باپ کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھے اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا، نبی دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا، معاذ اللہ۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 68 میں بڑا اہم مسئلہ، اے محبوب جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو کہ جو ہماری آیتوں سے اعتراض کرتے ہیں، ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، یا ہماری ان آیتوں کا وہ مذاق اڑاتے، تو آپ کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ شیطان آپ کو پکڑے، خطاب ابیب سے ہے، مراد امت ہے، اس سے پہلے کہ شیطان تم کو پکڑے،
مت بیٹھنا ایسی مجلس میں جہاں پر تمہاری آیتوں کا مذاق اڑے اور تمہارے دین کا مذاق اڑے. ایسی محفلوں میں تمہیں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. مع القوم الظالمین، تو ظالمین کے ساتھ. اس سے پہلے اگر کسی ایسی محفل میں کہ جہاں پر کفر بکا جا رہا، جہاں پر دین کے خلاف بات ہو رہی، جہاں پر قرآن کی آیتوں کا اور دین اسلام کا مذاق اڑے، تو قرآن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس معاملے پر آئیں، ایسی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں. اور اگر بیٹھے اور وہاں پر یہ کام شروع ہوا تو اس ٹائم پر بیٹھنا نہیں، بلکہ وہاں سے اٹھ کر چلے جانا. اور اگر رب نے طاقت دی ہو تو پھر حق کہہ کر ان کو بتا کر آنا کہ حضور کا غلام صدائے حق بھلے سولی پر بھی چڑھا ہو تو کہتا ہے. اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا اب یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ اس صورت کے اندر عقیدے کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی گئی، اور میں نے اس عقیدے کے حوالے سے صبح فجر کے اندر وہ پورا واقعہ ذکر کر دیا ہے. وہ بڑا عظیم واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ نے تاروں کو دیکھا، کہا میرا رب. چاند کو دیکھا، قال ھذا ربی، میرا رب. سورج کو دیکھا، فرمایا میرا رب. لیکن جب سورج غروب ہوا، چاند چھپ گیا، تارے چھپ گئے، تو رب انہوں نے فرمایا کہ جو چھپ جائے یا ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. رب نے فرمایا کتنا پیارا اسلام دین حنیف ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تیسرے پارے میں آیا تھا نا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ایک ہوتا ہے تقلید کے ساتھ ایمان، ابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، شناختی کارڈ میں کیا لکھا؟ مسلمان. آپ مسلمان ہیں؟ جی. کون ہوتا ہے مسلمان؟ اب وہ شکل دیکھ رہا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب تو اس کا نہیں پتا. جی جناب، یہ میں دور حاضر میں امت مسلمہ کا جو حال ہو گیا اس کا ذکر میں کر رہا ہوں. آج ہم اس حال میں پہنچ چکے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو سمندروں کو دیکھتے تھے تو ان کا ایمان بڑھتا تھا، جو آسمانوں کو دیکھتے تھے، واہ میرے مالک بغیر ستون کے کیسے اتنی بڑی چھت بنا دی، جو زمینوں کو دیکھیں. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تمہارا 1 گھنٹہ صرف یاد الہی میں اور تخلیق کائنات پر، صرف تمہارا 1 گھنٹہ غور و فکر کرنا تمہاری 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. میرے رب نے کیسے کیسے لوگ بنائے. انڈونیشیا والے دیکھے سارے ایک ہی شکل کے، پھر ملائیشیا والوں کو دیکھے تو ان کا تھوڑا سا ہٹ کر ہے، وہ ایک. پھر افریقہ چلے جائیں وہ ایک نیا رنگ آ گیا، پھر یورپ آ جائیں تو ایک اور کلر آ رہا ہے. میں کل ایک تصویر دیکھ رہا تھا، ایک چیتا ایسے کسی شاخ کے اوپر بیٹھا ہے، نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا ہے کسی رنگ ساز میں کہ اتنی سی باڈی کے اندر اتنے رنگ بھر دے. اس چیتے کی باڈی کے اوپر، کھال کے اوپر جو ڈاٹس لگے تھے، تو ان ڈاٹس کو کبھی غور سے کوئی دیکھے، کیا کوئی رنگ ساز ایسی ڈرائنگ کر سکتا ہے جو میرے خدا نے کی ہے؟ کیا چیتے کی کھال کے اوپر رنگ ہوا ہے، اس رنگ کو آدمی دیکھے. تو رب نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ تمہارا غور و فکر کرنا تمہاری 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. ایک نیا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا، اور وہ نیا مسئلہ کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا کہ تحقیق وہ لوگ بہت زیادہ خسارے میں رہے. اب آ رہی ہے عرب کی جاہلانہ حرکت کا ذکر، چل تو رہا ہے لیکن اب بڑی اہم بات ہو رہی. وہ لوگ خسارے میں کہ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو. زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وہ اس وجہ سے اپنی بچیوں کو اور اپنی اولادوں کا قتل کرتے تھے کہ ان کو کھلائے گا کون؟ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور انہوں نے حرام کر دیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا، اور انہوں نے جھوٹ کی افترا یہ رکھی. خدا نے فرمایا رزق دینا میرا کام ہے، تم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ تم ان کو رزق دو گے؟ رزق تو ہم ان کو دیں گے. تم نے ان کا قتل کیوں کیا؟ میں تو زندگی دے رہا تھا، تم نے ان کو مار ڈالا، کیوں قتل کیا؟ تو فرمایا کہ جنہوں نے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے اور ہدایت سے بہت دور چلے گئے. زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کا یہ طریقہ رہا، اور وہ اس چیز کو بڑا ناز اور فخر کیا کرتے تھے. اسی لیے آگے رب کریم نے فرمایا، توجہ کریں، وہی پروردگار ہے کہ جس نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے، تو شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی میں یہ ذکر آ گیا
آیت نمبر 151، آیت نمبر 151 کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں رب کریم نے فرمایا تم نے اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ تم ان کے رزق فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات ان کے لیے ہے اور یہ بات قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ بھائی ہمارے یہاں تو 2 ہی بچے ہیں اور 2 ہی بچے ہی اچھے جو ایک قوم کو دیا گیا، کہاں سے ان کے معاش کا ہم کریں گے؟ کہاں سے ان کے لیے جو ہے وہ کپڑے لتے کا انتظام کیا جائے گا؟ کہاں سے کریں گے؟ بس 2 بہت ہیں۔ اچھا کچھ تو اتنے تیزی میں آگے کہنے ایک ہی بہت ہے، کچھ دن کے بعد کہے گا نہ ہو تو بہتر ہے، معاذ اللہ۔ اصل میں اس کو پتہ ہی نہیں۔ شادی ہوتی ہے نا ہماری یہاں، دولہے سے پوچھے بھائی شادی کیوں کر رہا ہو؟ بہنیں چاہ رہی تھی اس لیے۔ اچھا بھائی شادی کیوں کر رہا ہو؟ اماں کا خواب ہے کہ انتقال سے پہلے میرے سر پہ سیرا بن جائے۔ اچھا اماں کا یہ ہے، بہنوں کا یہ، اس کو اصل بات پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ایک مسلمان دولہے کو یہ پتہ ہی نہیں وہ نکاح کیوں کر رہا ہے۔ میں کہیں ہوتا ہے تو بیان کر دیتا ہوں، نکاح پڑھانے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تناکحوا، نکاح کرو، تناسلوا، بچے پیدا کرو، نسلوں کو بڑھاؤ، فإنی اباہی بکم یوم القیامہ، میں امتوں کے سامنے جب سب سے بڑی امت میری ہوگی تو تمام امتوں کے سامنے تمہارا رسول فخر کرے گا۔ اب وہ کام کہ جس سے ہمارے نبی فخر کرے ہم اس کو روکیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہمارے نبی فخر کریں گے امتوں کے سامنے، یہ ہے نکاح کا مقصد جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ اور رب نے یہاں پر بھی فرمایا، 15ویں پارے میں بھی فرمایا، یہاں پر فرمایا کہ ہم ان کو بھی، ہم تم کو جیسے رزق دیتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ اور 15ویں میں آیا جیسے ہم نے ان کو رزق دیا ہے ہم تم کو بھی رزق دیں گے۔ یہ 2 جگہ پر یہ ذکر آیا۔ او عرب کی جاہلیت، تم لوگوں نے یہ کیسے سمجھ کے لیا کہ رزق جو ہے وہ تم دو گے؟ تم دے سکتے ہو رزق؟ عورت کی باڈی ہے، شکم میں بچہ ہے، توجہ کریں، شکم میں بچہ ہے، اس بچے کو پورا رزق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ میڈیکل والے اگر یہاں موجود ہیں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ اس کو رزق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ اگر ماں کی منٹ کے لیے سانس رک جائے تو بچہ مر جائے گا۔ اس کو آکسیجن مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ اس کو خون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ اس کو غذا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ سب کچھ اس کو مل رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ مل گیا، اس جسم کے اندر جو ماں کا جسم ہے اس میں پانی بھی ہے، اس میں خون بھی ہے، اس میں پس بھی ہے، مواد بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی کے بیچ میں میرے رب نے بچے کے حساب سے اور اس کے شکم کے اعتبار سے کہ کتنے اونس کا دودھ ماں کا ہونا چاہیے، کتنا گرم ہونا چاہیے، شکر اس میں کتنی ہوگی، اس کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے منفی اثرات نہ ہوں۔ اور پھر پوری دنیا کو میرے خدا نے چیلنج کیا کہ جیسا دودھ ہم نے ماں کے سینے میں رکھا ہے تم بنا کر دکھا دو، تم بنا کے دکھا دو۔ تو رب نے فرمایا جب ہم اتنا خیال کرتے ہیں تو او پیارے تمہارا ایمان تب بھی نہیں ہوتا؟ تم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تمہارے رزق کا انتظام ہم نے کر دیا تھا، تمہارے آنے سے پہلے جب تم کو رزق دیا ہے تو آنے کے بعد نہیں دیں گے؟ سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ تو یہ یہاں پر وہ ایمان کی یہ گفتگو اور عرب کی اس جاہلانہ رسم کو روکنے کے لیے جو بچیاں قتل کر دی گئی نا، میدان محشر میں ان کے قاتلوں کو پیش کیا جائے گا تو وہ کہا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، رب کریم ان قاتلوں سے گفتگو بھی نہیں فرمائے گا بلکہ ان کی طرف نسبت بھی نہیں کرے گا۔ تم نے قتل کیوں کیا یہ نہیں، کس وجہ سے ماری گئیں، تمہارا تو ہم ذکر بھی نہیں کریں گے، تم نے مارا ہے ہم ذکر بھی نہیں کریں گے، ہم تو غائب کے سگے سے بات کریں گے کیوں ماری گئیں ان بچیوں کے لیے۔ اور اس دن وہ بچیاں میدان محشر میں اپنے قاتلوں کو گریبانوں سے پکڑیں گی کہ کیوں تم نے ہم کو قتل کیا تھا۔ وہ ماں باپ کہ جو اولادوں کو قتل کر دے، دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ شرعی ہے اور وہ مسئلہ کیا، 40 دن سے پہلے 40 دن
بچے کے ماں کے شکم میں ابھی نہیں ہوئے. ابھی تھوڑے دن پہلے یہ ایک مسئلہ آیا تھا. قبلہ شیخ صاحب سے بڑی اس پر میری گفتگو رہی. قبلہ فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب حسنی جیلانی حفظہ اللہ سے. تو مسئلہ یہ تھا کہ شکم میں بچہ ہے اور وہ بچہ جو پیدا ہوگا ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ وہ ایب نارمل ہوگا. سنیں، بچہ کون ہوگا؟ ایب نارمل. اس کی دماغی توازن نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسپیشل چائلڈ. اسپیشل چائلڈ. اب وہ اسپیشل چائلڈ چھوٹا سر جو ہوتا ہے وہ ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. قبلہ شیخ صاحب سے مجھ سے یہ پوچھا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا سوال کیا ہے؟ کہنے ولادت کی گھڑی قریب ہے، ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے. اچھا بچہ یہاں پر بھی نہیں پیدا ہو رہا، انگلینڈ میں ہوگا. تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسپیشل چائلڈ ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو اس کو مار دیں. اب وہ جو بھی اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، یا ابارشن کر دیں، جو بھی. میں نے قبلہ شیخ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ مسئلہ. حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ حمل کتنے دن کا ہے؟ میں نے کہا حضرت حمل کیا، اب تو ولادت کی گھڑیاں قریب ہیں. تو فرمایا کہ اگر 40 روز سے کم ہے تو اس کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت، کوئی مشکل، ماں کی جان کو خطرہ، بچے کے لیے کوئی پرابلم اس طرح، تو اس کے اندر یہ ہے کہ 40 دن سے پہلے پہلے اس میں روح نہیں ہوتی. تو اس میں ضرورت حاجت کے وقت میں اس کو آپ اگر ضائع کرنا چاہیں، لیکن اس کے پورے شرائط، ان شرائط کے تحت اگر مسئلہ آ گیا تو کر سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ ولادت کی گھڑی قریب ہے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ واضح طور پر ان کو میرا یہ میسج دے دیں کہ ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے والی ذات خدا کی ہے. ڈاکٹر جو کہتے ہیں کہتے رہیں، رپورٹیں جو کہتی ہیں کہتی رہیں. فرمایا نہ ماں کو کچھ ہوگا، نہ بچے کو کچھ ہوگا، اور بچہ سلامتی کے ساتھ پیدا ہوگا. وہ شخص موجود ہے الحمدللہ، ماں بھی سلامت ہے اور بچہ بھی بالکل نارمل پیدا ہوا. یہ تمہاری رپورٹیں غلط کہہ سکتی ہیں، لیکن وہ کائنات کا جو خالق ہے، بس ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بندہ دعا کر دے، اے مالک میری بگڑی سنوار دے، اے مالک میری بگڑی سنوار دے. نہ سنورے تو کہیے گا. یہ ایمان ہے. وہ مندر کے باہر گھنٹہ بجا رہا ہے، میرا خدا جب اس کو رزق دیتا ہے تو مصلے پر جو قرآن سنا رہا ہے اس کو نہیں دے گا؟ جو مصلے پر کھڑے ہو کر کہ اللہ اکبر، میرے خدا سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، جو کہے لا الہ الا اللہ، میرے خدا کے سوا عبادت کے کوئی لائق ہی نہیں ہے، اس سے میرا خدا خوش نہیں ہوگا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون سے بات کرنے کے لیے تو رب نے کیا فرمایا؟ نرمی سے بات کیجئے گا، ہو سکتا ہے سدھر جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا 16ویں پارے میں آئے گا، نرمی سے بات کیجئے گا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی کے کئی سو سال کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہوں، اس کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ نرمی سے بات کیجئے گا. تو جو سجدے میں اپنے ماتھے کو رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، تو اس پر میرا رب کیسا کرم کرتا ہوگا. وہ رب کریم کی ذات اتنی کریم اور اتنی رحیم اور اتنی لطیف ہے، کیا کسی کے بندے کی دل کی نرمی ہوگی؟ ایک ماں کیا محبت کرتی ہوگی اپنی اولاد سے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر خدا اپنے بندے سے پیار کرتا. رب کریم نے فرمایا کہ کیوں تم قتل کرتے ہو، کیوں تم ان کو مارتے ہو؟ پھر آئیے، وصیتیں ہم نے بہت ساری سنی ہیں، خدا کی وصیت سنیں گے. آج میں خدا کی 3 وصیتیں آپ کو کروں گا. یہ وصیت میرے خدا کی ہے، زبان پیارے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لینگویج بھی میرے نبی کی ہے، عربی زبان. پہلی وصیت آیت نمبر 151، قل، اے میرے حبیب آپ کہیے، تعالو، آ جاؤ، میں پڑھتا ہوں. سرکار فرما رہے ہیں آ جاؤ میرے مدرسے میں بیٹھو، میں پڑھ کے سناتا ہوں. ابھی میں سنا رہا ہوں، فرمان تو میرے نبی کا ہی ہے. آقا نے جس وقت میں فرمایا، مجمع لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور سرکار فرما رہے ہیں میں پڑھوں گا تم سنو. تمہارے اوپر تمہارے رب نے حرام کر دیا، یہ وصیت خدا کی ہو رہی ہے. پہلی وصیت، تم پر تمہارے رب نے حرام کر دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کرو گے. کرو گے؟ بولے نا کرو گے. ابھی بھی ہم بندہ سوچ رہے ہیں کریں کہ نہیں کریں. کرو گے؟
وبالوالدین احسانا، اپنے والدین سے فرما برداری کرو، اپنی اولاد کو قتل مت کرنا تنگی کی وجہ سے، ہم نے تم کو رزق دیا ہے ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ بدکاری کی طرف مت جانا، ظاہراً ہو کہ پوشیدہ، کسی کا قتل مت کرنا، اس لیے کہ کسی انسان کا قتل حرام ہے۔ یہ پہلی وصیت ہے عقل والوں کے لیے۔ آپ لوگ عقل والے ہیں؟ آپ لوگ عقل والے ہیں؟ رب نے پہلی وصیت آپ کو یہ کر دی، یہ ہے وصیت عقل والوں کے لیے خدا کی طرف سے۔ دوسری وصیت، یتیم کے مال کے قریب مت جانا، یتیم کا مال کبھی مت دبانا۔ یہ جائیداد بڑی خطرناک چیز ہے، مال بڑی خطرناک چیز ہے۔ جس وقت میں بالخصوص گھر اور جاگیر کا بٹوارا ہوتا ہے، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ یتیم کا مال دبا کر بیٹھا ہوا ہے، دے نہیں رہا، سگا بھتیجا ہے، چچا مال کھا گیا، اور دے دے بھائی، اس کا ہے۔ میرے رب نے فرمایا، اب یہ رب کی وصیت ہے، رب وصیت فرما رہا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے۔ کیا ہمارا رب ہے؟ ہمیں اندھیری میں ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ بھٹکتے رہو، بلکہ فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کیا تمہارے باپ نے تم کو وصیتیں کی ہوں گی جو تمہارا خدا تم کو وصیتیں کر رہا۔ یتیم کے مال کے قریب مت جانا، اور اس کی ادائیگی کرنا اچھے طریقے سے۔ جب وہ اپنی عمر میں بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کا مال اس کو پہنچا دینا۔ جب بھی تولنا، میزان عدل کے ساتھ۔ ہم کسی پر بھی طاقت نہیں ڈالتے، بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ اور جب تم کہنا تو انصاف کے ساتھ کہنا، اور جب تم فیصلے کے لیے سرپنچ بن کر اپنے خاندان میں بیٹھو تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ یہ ہیں وہ وعدے اللہ کے، پورا کرو گے؟ رب فرما رہا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے عہد ہیں، اوفو، پورا کرنا۔ اور جنہوں نے اس کو پورا کیا، یہ ہے وصیت ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہے۔ پہلے کیا تھا؟ یہ وصیت ان کے لیے جن کے پاس عقل ہے۔ دوسری وصیت میں کیا فرمایا؟ یہ وصیت ان کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا تذکرہ ہے۔ تیسری بات، تیسری وصیت میرے خدا کی طرف سے، اور یہ میرا صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم، یہ میرا صراط مستقیم ہے۔ یہ ہے کتاب قرآن مجید، اور یہ میرا صراط مستقیم ہے۔ ہمیشہ اسی کی پیروی کرنا۔ بہت سارے راستے تمہیں ادھر ادھر ملیں گے، ان کی پیروی نہ کرنا، ورنہ تم اپنے اصل راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ وصیت ہے ان کے لیے جو تم میں متقی ہیں۔ کیا تم متقی ہو؟ یہ ہے متقیوں کے لیے تیسری وصیت۔ یہ تین وصیتیں میرے رب نے آپ کے لیے فرما دی۔ اور اب آ جائیے بالکل آخر میں۔ اس سورت میں تقریباً 18 رسولوں کا ذکر کیا گیا۔ اس سورت کے اندر قل کہہ کر سب سے زیادہ اللہ پاک نے خطاب اگر پورے قرآن میں اپنے محبوب سے خطاب کے لیے کہا ہے تو اسی سورت میں کہا ہے۔ 141 مرتبہ کا ورد اہل شام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچیوں کا رشتہ ہو، مشکل کی گھڑی ہو، تنگی اور مصیبت ہو، تو ہم لوگ یہاں بیٹھ کر ایک ہی مجلس میں 141 مرتبہ سورہ انعام پڑھتے ہیں تو اللہ کا انعام آ جاتا ہے۔ یہاں پر آخر میں رب کریم نے ان صورتوں کا ذکر کیا۔ یہ قل جو چل رہا ہے، قل ان صلاتی، قل اغیر اللہ، اور قل اننی ہدانی، قل محبوب آپ کہیے، محبوب آپ کہیے، محبوب آپ کہیے۔ تو محبوب کے ذریعے سے ہی یہ سارے خطاب رب کریم نے کروا دیے۔ اور اب یہاں پر میرے رب نے فرمایا دل تھام کر اس خطاب کو سنیں۔ کسی نے کہا کہ قرآن مجید میں عذاب کا بھی تو ذکر ہے، مولانا صاحب عذاب کی بھی بات کیا کرے۔ میں نے کہا جب میرے رب نے ہم کو بشارتیں دی ہیں تو پھر ہم کیوں نہ بشارتوں کی بات کریں۔ عذاب ہے، بالکل ہے، عذاب بالکل ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ عذاب کی بات نہیں ہوئی؟ یہ ساری تنبیہات کس کو دی جا رہی؟ یہ ساری وصیتوں کے اندر کیا ہے؟ رب نے فرمایا عقل ہے تو ایسا کرنا، یاد ہے میری تو ایسا کرنا، تقوی تم میں ہے تو ایسا کرنا۔ یہ ساری تنبیہ خدا کی طرف سے ہیں۔ اگر ایسا کیا تو پھر تمہارے لیے بشارتیں ہیں، اور اگر نہ کیا تو پھر عذاب اور وعیدیں ہیں۔
لیکن میرا رب جب اپنے حبیب کے غلاموں کو بشارت عطا فرماتا ہے تو میں کیوں نہ بشارت دوں؟ آپ کو پتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک عادت کریمہ یہ بھی تھی، کیا؟ میں قبلہ شیخ صاحب کو کوئی مسئلہ لکھتا ہوں نا عربی میں تو حضرت وہاں سے جواب میں لکھتے ہیں، جو لوگ قبلہ شیخ صاحب کو میسج کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے، حضرت کا جواب آتا ہے ابشر، حضرت اتنا کہتے ہیں حضرت اس مسئلہ ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو وہاں سے وہ کیا لکھتے ہیں؟ ابشر، خوشخبری سناؤ، بشارت دو۔ میں نے کہا یہ حضرت لکھتے کیوں ہیں ابشر؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ابھی جواب دیتا ہوں، حضرت یہ نہیں لکھتے، کیا لکھتے ہیں؟ ابشر، خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ آپ جانتے ہیں یہ عادت کس کی تھی؟ یہ میرے سرکار کی عادت تھی۔ کوئی بھی صحابی پوچھتا تھا نا حضور اس مسئلے کا کیا حکم ہوگا، تو آقا کیا فرماتے تھے؟ جواب دینے سے پہلے فرماتے تھے ابشر، خوشخبری ہو، جو تم نے پوچھا خوشخبری ہو، جو پوچھا خوشخبری ہو۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہیں پھیلاؤ، یسروا ولا تعسروا، اپنے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرو اور ان کو مشکلات میں کبھی مت ڈالنا۔ میرے رب نے بھی آسانی ہمارے لیے عطا فرمائی، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ آیت نمبر جو ہے یہ سورہ انعام کی یہ آیت ہے، کہاں گئی؟ اصل میں یہ قرآن مجید میرا والا چھاپا نہیں ہے، تو ایک منٹ ابھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ ہاں یہ آیت نمبر 160، آیت نمبر 160۔ آج میں اپنا قرآن پاک جس میں میں نے حفظ کیا ہے تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا کون سی آیت کہاں پر ہے، تو وہ میں نہیں لا سکا، تو یہ دوسرا قرآن مجید میں لے کر بیٹھا ہوں۔ تو یہ آیت نمبر 160 ہے۔ میرے رب نے اس میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، آپ کا کریم رب آپ کے لیے فرماتا ہے کہ تم نے اگر نیکی کا ایک کام کیا اللہ تم کو نیکیاں 10 دے گا۔ عشر امثالھا، نیکیاں کتنی ملیں گی؟ دنیا کا کوئی سیٹ مجھے دکھا دو کہ وہ بول دے کہ اگر تم نے 1 گھنٹہ زیادہ کام کیا تو میں تمہیں 10 گھنٹے کی تنخواہ دوں گا، ہے کوئی ایسا؟ پوری دنیا میں دکھا دے۔ میرے رب نے فرمایا ایک کام اچھا کرنا 10 دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا مل بھی جائے نا، کہنا صاحب ہمارے ہیں بڑے کریم لیکن نگاہیں شیر کی رکھتے ہیں، سیٹ ہے دیتا بہت ہے لیکن اپنے امپلائیز پہ نگاہیں بھی وہ شیر والی رکھتا ہے، اگر پتہ چل گیا نا اس کو کہ نوکر نے یوں اور یوں کیا ہے، چمڑی اور دمڑی دونوں اتار دیتا ہے، اتنا خطرناک آدمی ہے۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ نیکی تم نے ایک کی ثواب ملے گا 10 گنا۔ میرے مالک اگر گناہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ چمڑی ادھڑے گی، پھر 20 گنا گناہ ملے گا۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، نیکی اگر ایک کی تو نیکیوں پر 10 گنا اجر دوں گا، اور اگر برائی کی تو اس پر 10 گنا 20 گنا برائی نہیں دوں گا، وہ ایک ہی ہوگا، وہ ایک ہی ہوگا، گناہ ایک ہی ہوگا۔ جب میرا رب خوشخبریاں عطا کرتا ہے تو پھر مومنوں کے لیے خوشخبریاں کیوں نہ ہو؟ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ دنیا میں بھی خوش رکھے، موت کے وقت بھی خوش رکھے، قبر میں بھی خوش رکھے، حشر میں اپنے حبیب کے سائے میں حوض کوثر پر خوشیاں عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام۔ جی اچھا محفل جاری ہے، آپ لوگ تشریف رکھیں، انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل جاری ہے۔